بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم و صلی علیہ۔ سامعین کرام، کلمہ طیب مومنین پر اللہ کا بہت عظیم اور خاص انعام ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت کے ذریعے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے آگاہ فرمایا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کم لوگ ہی کلمہ طیب کی حقیقت سے آشنا ہیں، کیونکہ سب اپنے نفس اور دنیا کی خواہشات کو اپنا ہی بت اور اپنا محبوب بنائے بیٹھے ہیں اور انہیں پوج رہے ہیں، اور اپنے حقیقی اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ کلمہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے طالب کا صادق ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی اپنی طلب حق میں وہ سچا ہو۔ پھر مرشد کامل کی تلاش بہت ضروری ہے، کیونکہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے معنی بہت وسیع ہیں، جن کی حقیقت کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ طیب کے متعلق فرماتے ہیں، دونوں جہاں علم کی قید میں ہیں، اور علم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیب اسم الذات کی قید میں ہے۔ جو بھی کلمہ طیب کو تصدیق دل سے پڑھتا ہے اور اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے تو اس سے کوئی بھی علم مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، تمام نصیب، تمام قسمت، تمام مراتب حکمت، تمام خزائن اور تمام علوم طلسمات کلمہ طیب میں پائے جاتے ہیں، اور تمام نصیبوں کی کنجی کلمہ طیب میں ہے۔ کلمہ طیب پڑھنے والا شخص نہ کبھی بے نصیب ہوا ہے اور نہ ہوگا، البتہ وہ کافر یہود بے نصیب رہتا ہے جو معبود حقیقی کی معرفت سے بے خبر ہے۔ جو شخص کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کنہ کو جان لیتا ہے اور زبان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق لے کر کلمہ طیب کی خاصیت کو سمجھ لیتا ہے، اور زبان ہلائے بغیر اور ضمیر اور لوح محفوظ سے کلمہ طیب کو پڑھتا ہے، تو دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے تصرف کے جتنے بھی خزانے موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس سے خفی یا پوشیدہ نہیں رہتا۔ جس شخص کے وجود میں کلمہ طیب تاثیر کرتا ہے اور اسے نفع دینے لگتا ہے تو اس کی راگ راگ میں کلمہ طیب دریا کی طرح جاری اور ساری ہو جاتا ہے، اور سر سے قدم تک اس کے وجود کا ہر بال کلمہ طیب کا ورد کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب اس کے وجود میں کلمہ طیب قرار اور سکون پکڑ لیتا ہے تو اس کی روح فرت یاب ہو جاتی ہے، قلب زندہ ہو جاتا ہے، نفس مر جاتا ہے، اور تمام بری خصلتیں اس کے وجود سے نکل جاتی ہیں۔ جان لے کہ رسم و عادت کے طور پر کلمہ طیب پڑھنے والے جو ہیں ان کا مرتبہ اور ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ حی و قیوم کے قرب و حضور میں کلمہ طیب پڑھتے ہیں، ان کا مرتبہ اور ان کا منصب اور ہوتا ہے، وہ حضوری والے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما زبان سے لا الہ پڑھنے والے لوگ تو کثیر ہیں لیکن دل سے پڑھنے والے قلیل ہیں۔ حضور سلطان العارفین اپنے پنجابی ابیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مین پیر پڑھایا باہو تے میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ سامعین کرام، اس بیت میں آپ نے کلمہ کے ذاکرین کے متعلق بیان فرمایا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو فقط اپنی زبان سے کلمہ پاک کے حروف ادا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے وہ ہیں جو دل سے کلمہ پاک پڑھتے ہیں، دل سے اس کا ورد کرتے ہیں، اور جب کلمہ دل سے پڑھا جائے تو زبان کو جنبش دینے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دل کا کلمہ جو ہے وہ عاشق پڑھتے ہیں، زبانی کلمہ جو ہے وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ دل والا کیا ہے، کیونکہ زبان سے تو دنیا دار پڑھتے ہیں۔ کلمہ پاک کے 3 حصے ہیں، جسے حضور سلطان صاحب فقر فنا، فقر بقا اور فقر منتہا بیان فرمایا ہے۔ جب بندہ نفی لا الہ پڑھتا ہے تو وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر اپنی ذات، نفسانی خواہشات کو بھی فنا کر دیتا ہے، اور پھر اسبات اللہ پڑھ کر وہ بقا حاصل کر لیتا ہے، یعنی اللہ بس ما سوائے اللہ حوث۔ جب محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو عشق و عرفان کی لذت اس کے وجود میں طاری ہو جاتی ہے، اور اس پر کلمہ پاک کی کناں کھل جاتی ہے۔ لیکن ہر شخص دل والا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، چاہے وہ ہزاروں سال کلمہ کی ریاضت کرتا رہے، جب تک کہ اسے جو ہے کوئی پڑھانے والا نہ ہو، اور وہ ہے مرشد کامل۔ حضور سلطان العارفین اس بیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں آخری فکر میں کہ ایک کلمہ میں پیر پڑھایا باہوت میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ پاک مجھے میرے مرشد کریم حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا ہے، جسے پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے توحید کی رمز سے آشکار ہو کر نیک بخت ہو گیا ہوں۔ جیسے سہاگن جو ہے اپنے سہاگ سے بہرا ور ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جب مرشد کامل طالب کو اصل ذکر و اساس ذکر یعنی توحید تک پہنچانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے توجہ اور تصور اسم رضات کے ذریعے اسے صدف توحید یعنی دریائے سرا میں غوطہ دیتا ہے، جس سے طالب کا جو وجود ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مرشد اسے کلمہ طیب کے ذکر کی اجازت دیتا ہے، اور طالب اللہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب طالب اس ترتیب سے کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ معرفت راز کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور مقامات ذات و صفات اور طبقات زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی۔ پھر اس کا جو دل ہے وہ ہر وقت کلمہ طیب کا تصور اور ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس کی زبان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ زبان کسی اور اشغال میں مبتلا رہتی ہے، وہ بظاہر شخص لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی وہ کلمہ طیب سے غافل نہیں ہوتا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لوگو میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل محبوب حقیقی کی یاد میں اور ذکر میں مستغرق رہتا ہے۔ یہاں پہنچ کے طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دل والا کلمہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔